به نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم پھر سے ایک مرتبہ لال مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہر جمعے میں لگاتار ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیغام آپ کو پہنچایا جائے جو ہم سب کی زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے، اور جمعے کے دن کا قیام اسی لیے ہوا تاکہ ہم جمعے کے دن خاص طور سے رہنمائی حاصل کریں زندگی گزارنے کے حوالے سے۔ ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمارے دین نے کیا گائیڈنس کی ہیں، ہمارے نبی نے کیا طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، اس جمعہ کے دن خاص طور سے ان طریقوں کو ہم سیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں بیان فرماتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی نشانیاں بیان فرمائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے بڑے آسمان کو کیسے بغیر پلر کے آپ کے سروں پر رکھا ہے۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی عمارت بھی بنائی جاتی ہے تو بغیر پلرز کے اس کی چھت کو روکا نہیں جا سکتا، کوئی نہ کوئی دیوار کوئی نہ کوئی پلر ضرور ہوتا ہے اس کی سپورٹ کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آسمان کا اتنا بڑا شامیانہ بغیر کسی پلر کے ہمارے سروں پر رکھا ہے، یہ اس کا فضل ہے اور اس کی شان ہے اور یہ اس کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم میری قدرت کی نشانیوں کو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، پانی کے اوپر زمین ہے، ورنہ اگر انسان پانی کے اوپر کچھ بچھانے کی کوشش کرے تو اس کی کوششوں کا رائتہ کتنی جلدی پھیل جاتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے اور الحمدللہ اس پانی کے اوپر انسان بھی بستے ہیں اور بھی مخلوق بستی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دن و رات میں ہم تجربہ کرتے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے، آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو لٹکا دیا۔ بظاہر بادل دھواں نظر آتے ہیں لیکن پانی برسانے کے لیے ساری دنیا میں آپ دیکھیے کبھی کبھی دلی میں جب پولیوشن زیادہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کبھی کوشش کرتی ہے کہ اس پولیوشن کو کم کیا جائے اور پانی برسانے کا کوئی نہ کوئی انتظام ٹیکنیکلی کرتی ہے، لیکن انسان کے بس کی کتنی طاقت ہے؟ کسی ایک علاقے میں ایک وقت میں پانی برسایا جا سکتا ہے، ایک چھوٹے سے ایریا میں جہاں پولیوشن بہت زیادہ ہے وہاں پانی برسایا جا سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ کئی خطوں میں اور کئی علاقوں میں پانی برسانے کی طاقت آج کی دنیا میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ ہواؤں کا چلنا اور زمین اور آسمان کے درمیان میں بادلوں کا لٹکا ہونا یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے ارد گرد میں ہمارے اوپر نیچے آس پاس بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ غور و فکر کرتا ہے وہ کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے رب تو ہمیشہ پاک ہے، تو بے شک پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا والے جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ سائنس کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور سائنس کا جب قرآن مجید سے تعلق نہ ہو اور قرآن مجید کی رہنمائی میں جب سائنٹیفکلی اپروچ نہ کی جائے تو وہ سائنس انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، لیکن اگر قرآن مجید کی رہنمائی میں انسان غور و فکر کرتا ہے، سائنٹیفک اپروچ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ سبحانک فقنا عذاب النار، جو لوگ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں
اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بندے غور و فکر کرنے کے بعد میں سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے رب تو نے کیا کیا پاک چیزیں بنائی ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، بے شک تو پاک ہے۔ تو اللہ نے بڑی نشانیاں بیان فرمائی، اور انہی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات میں سوتے ہو اور صبح میں اٹھ جاتے ہو، یعنی دن و رات کا جاگنا اور سونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری موت اور زندگی کے بیچ میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ جب آپ بستر پہ جائیں تو سوچئے کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے یہ کہ ہم رات میں سوتے ہیں تو ہماری موت اور زندگی کے بیچ کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ صرف ایک بے ہوشی کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف ایک بے ہوشی کا فاصلہ۔ اگر بے ہوشی بڑھ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اللہ رب العزت ہر رات آپ کو سکون کی نیند عطا فرماتا ہے، اور پھر صبح میں آپ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اگر آپ کی بے ہوشی زیادہ ہو گئی تو پھر قبرستان کا راستہ ناپا جاتا ہے، لیکن ہر لمحہ ہر دن آپ کو اللہ رب العزت ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ بے ہوشی سے پھر آپ ہوش کی طرف لوٹتے ہیں، تو جب صبح میں اٹھیں تو اتنی سی ذمہ داری بنتی ہے کہ الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے مولا کی بارگاہ میں کہیں مولا تو نے ایک دن اور عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ تو یہ بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا ہماری، ہم اپنے رب کے وفادار بنیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں میں نے جس ایک خاص بات کے لیے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے جوڑے بنائے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جوڑے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے میاں بیوی کا ایک رشتہ بنایا ہے، ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن بنایا۔ قرآن مجید میں کہا گیا، آپ دیکھیے کیا اہمیت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کو، میاں بیوی کے تعلقات کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، اور ہم نے یہ جوڑا اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے اس رشتے کے درمیان پیار رکھا ہے اور رحمت رکھی۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے یہ بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام میں صرف مسجدوں میں عبادت کرنا ثواب نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم مسجد میں آ جائیں تو عبادت کر لیں، باقی زندگی میں چاہے جو بھی لمحہ جیسے بھی گزاریں، عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ میں زندگی کا ہر جائز لمحہ گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہر لمحہ مسجد سے لے کر بازار تک عبادت ہے۔ اگر آپ جائز کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، حلال کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، صحیح طریقے سے راجنیتی کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے کام میں ایماندار ہیں، چاہے جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ رکشہ چلانے سے لے کر دیش چلانے تک جو بھی کام ایمانداری سے کر رہے ہیں، ہمارے دین میں ہر کام عبادت ہے۔ ایمانداری بنیاد ہے، ایمانداری ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے تعلقات اپنی بیوی سے اچھے نہ ہوں، وہ 4 مہینے بھی لگاتا ہو، 40 دن کے لیے بھی جاتا ہو، اس نے حج کر بھی لیے ہوں، کرا بھی دیے ہوں، بہت سارے معاملات اس نے کر لیے ہوں، لیکن ایسا شخص جو مسجد کا 5 وقت کا نمازی ہو، پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہو، اس کے تعلقات اپنی بیوی سے اچھے نہیں ہیں، اس کے معاملات اپنی بیوی سے اچھے نہیں ہیں، اس کے معاملات اپنے والدین سے اچھے نہیں ہیں، تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، اور بڑی نازک اور بڑی باریک بات ہے، اور بہت دھیان سے سنیے گا اس بات کو۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ نمازیں ہماری منزل نہیں ہیں، یاد رکھیے اس بات کو۔ نمازیں ہماری منزل نہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے نکلے مراد آباد کے لیے، جیسے دلی ہم نے پار کی تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ کہیں بورڈ لگا ہوا تھا غازی آباد کا، یا پھر ہم تھوڑا سا اور آگے نکلے تو کہیں بورڈ لگا ہوا تھا مراد آباد کا، ہم نے مراد آباد وہ لکھا ہوا دیکھا اور اتر گئے راستے میں۔ اس کے نیچے جو ایرو بنا ہوا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا 150 کلومیٹر، وہ ہم نے نہیں دیکھا۔
ہم صرف مراد آباد دیکھ کر کے اتر گئے بس سے اور ہم چاروں طرف مراد آباد تلاش کر رہے ہیں، مراد آباد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب لوگوں سے پوچھ بھی رہے تو لوگوں نے کہا بھائی مراد آباد تو آگے۔ غلطی ہم سے کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ ہم مراد آباد جو لکھا ہوا ہم نے دیکھا، ہم اس کو منزل سمجھ بیٹھے، اور نیچے جو ایرو بنا ہوا تھا، وہ جو 150 کلومیٹر آپ کو ٹریول کرنا تھا، وہ جو سفر کرنا تھا، آپ نے اس پر توجہ نہیں دی، وہیں اتر گئے تو آپ منزل سے بھٹک گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے بھائی کہ ہم نمازوں کو اگر منزل سمجھ بیٹھے تو ہم بھٹک گئے۔ نمازیں تو آپ کو منزل پر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، نماز آپ کو رضائے مولا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا بندہ بنانے کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا وفادار بیٹا بنانے کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا شوہر بنانے کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا ایماندار تاجر بنانے کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا سوسائٹی کا شہری بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز بھی پڑھتے رہے اور اچھے شوہر نہ بنے، نماز بھی پڑھتے رہے اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا نہ بنے، نماز بھی پڑھتے رہے اور آپ بندگان خدا کی خدمت نہ کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں نے ہمیں منزل پر نہیں پہنچایا، ہم نمازوں کو منزل سمجھ کے بیٹھ گئے۔ اگر نماز آپ کو برائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو منزل سمجھ لیا اور اتر گئے، رستے میں ہی اتر گئے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، تو وہ نماز اگر آپ کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک پا رہی ہے تو نماز کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، نمازی کا قصور ہے، کیونکہ ہم نماز کو منزل سمجھ بیٹھے اور برائیوں سے بے حیائیوں سے رکنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں، پانچوں وقت کے مضبوط نمازی ہوں، لیکن ہمارے معاملات اپنی بیوی سے اچھے نہ ہوں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلکم، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی، کہا یہ نشانی ہے ہماری کہ ہم نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے، اور ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یاد رکھیے کہ اسلام دین فطرت ہے، تو جو فطرت کے تقاضے ہیں، جو ہمارے جسم کی ڈیمانڈز ہیں، اسلام ان کو مارنے کی کوشش نہیں کرتا، اسلام ان ڈیمانڈز کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمارے جسم کی جو ضرورتیں ہیں، ہمارے جسم کے جو تقاضے ہیں، ان کو صحیح اور جائز طریقے سے حاصل کرنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کیا خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے میں کسی مذہب پہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن اسکالر ہونے کے اعتبار سے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ دوسرے مذاہب میں اگر آپ کو نجات حاصل کرنی ہے، نروان حاصل کرنا ہے، تو آپ کو دنیا چھوڑنی ہوگی، ترک دنیا کا تصور ہے۔ آپ نروان حاصل کریے گا تو سنیاسی بن جائیے، آپ پہاڑوں میں چلے جائیے، ان کے یہاں تصور یہ ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کیا خوبصورت بات ہے، اور لوگ ہم پہ کیا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ایک عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ کیا اہمیت ہے عورت کی ہمارے دین میں، اور ایک مرد کے لیے ایمان کو مکمل ہونے کی ذمہ داری، مکمل ہونے کی گارنٹی بھی تب دی گئی جب آپ ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایمان بھی تب مکمل ہوتا ہے کہ جب ایک عورت سے بندہ شادی کر لیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جسم کے اندر جو تقاضے ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اگر آپ جائز طریقے سے پورا نہیں کریں گے تو پھر غیر جائز طریقے سے پورا کریں گے، اور وہ بھی مارکیٹ آج کل ڈیولپ ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ جو لوگ مہیلاؤں کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں، جو وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہی لائسنس بھی دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ تو آج کی دنیا میں بالکل ظاہر سی بات ہے نا، عام سی بات ہے۔ لیکن ہمارے دین میں تو عورت کو یہ عزت دی گئی، یہ احترام دیا گیا کہ ہمارے نبی نے جہاں یہ حکم فرمایا کہ ایک مومن کا ایمان تب مکمل ہوگا جب وہ ایک عورت سے شادی کر لے گا، تو حضور نے خود بھی نکاح فرمایا۔ ایسا نہیں کہ حضور نے یہ صرف فرمان جاری کر دیا، حضور نے خود نکاح فرمایا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو نکاح نہ کرے، نکاح ہماری سنت ہے، اور جو استطاعت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز صورت نکاح کی شکل میں اسلام نے عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید میں بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کچہریوں کا حال دیکھ کر کے
مسلم خواتین برقع پہن کر کے جب تھانوں میں جاری ہوتی ہیں تو بطور مسلمان میرے دل کو چوٹ پہنچتی ہے اس بات کی کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو لے کر کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، اور پھر جب گورنمنٹ کوئی قانون بناتی ہے تو آپ شور مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کہیں ادھر جنتر منتر پہ، کبھی ادھر دھرنا۔ اپنے گھریلو معاملات کو کیوں نہیں سدھار رہے ہیں ہم؟ اپنے کچن کی آگ کیوں نہیں بجھا رہے ہیں؟ ہمارے گھریلو معاملات اگر بہتر ہوتے تو لوگ کیوں تھانوں میں جاتے اور کیوں پھر کسی کو قانون بنانے کی ضرورت پڑتی؟ کیوں کوئی سوال کھڑے کرتے؟ کیوں کوئی آوازیں بلند ہوتی؟ تو ہمیں اپنے معاملات کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لباس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، گرمی کا موسم ہو تو، لباس ہمیں سردی سے بچاتا ہے، سردی کا موسم ہو تو، اور اسی طرح سے لباس کا تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ لباس ہمیں زینت بخشتا ہے، لباس ہمیں صاف دکھاتا ہے، ستھرا دکھاتا ہے، اور اسی لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو عیب ہوتے ہیں وہ عیب ہمارا لباس چھپاتا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جب بھی کبھی ہمارے گھریلو حالات بگڑتے ہیں، جب بھی کبھی ہسبینڈ وائف کے درمیان کلیش ہوتا ہے، تو کیا میاں اپنی بیوی کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوتا؟ اور کیا بیوی اپنے شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر رہی ہوتی؟ جب شوہر اپنی بیوی کی برائیاں دوسرے رشتہ داروں سے بیان کرے گا، اور اسی طرح سے بیوی جب اپنے شوہر کی برائیاں دوسرے رشتہ داروں سے بیان کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو لباس بنایا تھا ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، لیکن جب آپ ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کر رہے ہیں تو آپ نے لباس کو تار تار کر دیا، اور جس طرح سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ کا یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، رشتہ بھی خراب ہو گیا۔ بہت اہم بات ہے یہ، بہت اہم بات یہ۔ میں بہت حیرت میں ہوں اس بات پر کہ بہت سارے دیندار لوگ، بڑے سارے نمازی لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور بیوی کو میکے میں چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور بیوی کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے بیویوں کا بھی معاملہ اللہ خیر کرے، وہ کچھ مردوں پر بڑی زیادتیاں کرتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ رشتہ سکون کے لیے بنایا گیا ہے، یہ رشتہ ایک دوسرے کو راحت دینے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ رشتہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب بھی یہ رشتہ بے سکونی کے عالم میں پہنچتا ہے تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر اس ماحول میں پلنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا اپنی بیوی سے کوئی معاملہ ہو گیا، حضرت امام حسین رسول اللہ کے دوسرے چھوٹے نواسے، وہ گئے اپنے بھائی سے پوچھنے کے لیے، کہا بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا معاملہ ہو گیا۔ دیکھیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ عیب کو کس طرح سے چھپاتے ہیں رسول اللہ کے نواسوں سے سیکھیے۔ جب آپ ایک دوسرے کے عیب چھپا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رشتہ بچ جاتا ہے، گھر بچ جاتا ہے، دو خاندان بچ جاتے ہیں، اختلافات اور انتشار ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا، بیوی سے کوئی اختلاف ہو گیا؟ تو حضرت امام حسن نے جواب دیا، بھائی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، میں اس کا عیب چھپانے کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا عیب تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسن نے نہیں بتائی اپنی بیوی کی بات، کس کو؟ اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو نہیں بتائی۔ آپ تو دوستوں سے کہہ رہے ہیں، چائے خانوں پہ بیٹھ رہے ہیں تو وہاں باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ چائے خانوں تک محدود نہیں ہو، وہ تو کورٹ میں پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت امام حسن رسول اللہ کے نواسے اپنے بھائی حسین کو فرماتے ہیں، دنیا میں حسین جیسا کوئی بھائی نہیں ہے، امام حسین سے فرماتے ہیں، حضرت امام حسن کہا نہیں، میں اپنی بیوی کا عیب تم پر ظاہر نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد میں جدائی ہو گئی کسی معاملے کو لے کر کے۔ اب پھر حضرت امام حسین نے پوچھا، کہا بھائی اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، تو اب بتا دیں کیا معاملہ ہے، کیا حالات ہو گئے تھے، کیا مصیبتیں ہو گئی تھیں؟ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بھائی ہمارا دین غیر محرموں کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو فوراً منہ کھول رہے ہیں، بھئی اگر کسی دوست کی بیٹی کا معاملہ ہو گیا، ہماری نا اتفاقی کسی سے ہو گئی ہے، تو اس کے چرتر کو اچھالنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر رشتہ داروں سے انبن ہو گئی ہے تو اس گھر کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالنا یہ ہمارا فرض بن گیا، اور اسی وجہ سے کتنے اختلافات جنم لیتے ہیں، پھر کتنی خرابیاں اور کتنے فسادات برپا ہوتے ہیں۔
سیکھیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہو تو عیبوں کو چھپانا سیکھیے, عیبوں کو ظاہر کرنا مت سیکھیے. جس طرح سے امام حسن نے اپنی بیوی کا معاملہ دوسرے پر ظاہر نہیں کیا, اس کا عیب چھپایا, اور جب طلاق ہو گئی تب بھی ان کے معاملے کو اپنے بھائی پر ظاہر نہیں کیا. قسم خدا کی ایسے رشتے بھی بچ جاتے ہیں. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں, بڑی کامن حدیث ہے, کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا دنیا میں عیب چھپاتا ہے, اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات کہ اگر آپ کسی کا عیب اچھالتے ہیں تو بچیں گے آپ بھی نہیں. حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ دنوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. آج آپ طاقتور ہیں, کل کوئی دوسرا طاقتور ہوگا. آج آپ طاقتور ہیں, آپ نے زبان کھول دی, پھر کل کوئی دوسرا طاقتور ہوگا, وہ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں, آپ کی بہنوں کے بارے میں زبان کھولے گا. اس لیے خدا کے واسطے یہ جو رشتہ ہے, خوبصورت رشتہ, اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں اور اس رشتے کو رحمت بنائیں, زحمت نہ بنائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.